السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ایک سچے مسلمان ہوں گے تو حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان مکمل سن کے جائیں گے۔ اللہ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں، آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی، رات رات بھر روتے رہے میرے آقا۔ جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے۔ ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں، جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا، پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے۔ میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اسے مناتا ہوں۔ جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں۔ وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو؟ ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی، لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا، حضور کو سلام پیش کیا، آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا آقا جدائی سے دل بے چین ہے، آپ کی تڑپ میں روتا ہوں؟ کبھی تو ایسا وقت آیا؟ جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے۔ کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان، نشہ تمہیں زیب دیتا ہے؟ کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں؟ کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے؟ تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا، قرآن میں تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ آج تم نے اپنی ویلیو کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا؟ ایرا غیرا نتھو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا۔ شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں۔ آج یہ حالات اسی لیے آئے، رستہ مکان کی لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا۔ آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے، ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں۔ اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو، اب زندگی کو بدل ڈالو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے احتجاجات، تمہارے پروٹیسٹ، تمہارے مظاہرے، تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی۔ تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دیکھ رہے نا آپ زندگی میں، دیکھ رہے نا حالات کو، لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا ہے، انقلاب لاتا ہے۔ میں اس کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں چاقو چھری بندوق بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں۔ اے نوجوانوں بات صرف اتنی ہے، نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے۔ بات اتنی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کلی وقار میں۔ تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی، اس کی آیات بینات سننے کے لیے۔ تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا۔ گانے کی ہر لائن سب کو یاد ہے، حضور کی ایک حدیث یاد ہے۔ یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے، نبی سے پیار کی بات، محبت کی بات کرتے ہیں، جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنے نبی کی بات۔ حضور حدیث کس طرح، حضور کے الفاظ کس طرح تھے، حضور کی حدیث کیسی تھی؟ شاید ٹائم فش ہو جائے، لیکن یہ مجرے کرنے والے، ناٹک کرنے والے نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں۔
تم نے دل کہاں دے بیٹھا، کہاں دے دیا ہے، اپنا سودا کہاں کر لیا؟ اے نوجوانوں، قیامت کے دن کو یاد رکھو، جان پگھلا دینے والا دن ہوگا۔ محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا۔ اس دن پتا ہے تمہیں، فرشتوں کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا سیسا پکاؤ، سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہوں۔ پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے، ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا، تمہارے وہ کان نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے، زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے۔ سننا ہو تو کیا سنیں، تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جان مسیحا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے، تمہارا جوش ڈبل ہو گئے۔ کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی۔ اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے، گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ گے۔ آج سے عہد کر کے اٹھو گے، ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا، سوئے گا انشاءاللہ۔ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا، سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے سونا، سن کر کے سوئیں گے۔ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں، جب موت آ جائے، مر جائیں، سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی، سورہ ملک اللہ کے پاس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کر دے جو میری تلاوت کرتا تھا، آج دنیا سے جا چکا ہے، اسے معاف کر دے۔ یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے، بحث کرتی رہتی، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان، اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تو میرے کلام کا حصہ ضرور ہے۔ سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے۔ رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا، اسے معاف کر دیا۔ سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے، جنت میں جاتی ہے، سیدھے جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی، تکیے لاتی، خوشبوئیں لاتی، اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے، جنت کا بچھونا چہرہ ہمیں دکھا دیں، جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دیں پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا، تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا، اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں، تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا، موت کی کیا دھمکی دے گا۔ جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، آؤ آج منبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو، پھانسی دینا ہے میری گردن کو، دے لو کل ہی دے لو، اس بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حضور کو دیکھنے کی طرف لے کر کے جیتے ہو نا، موت کا بھی درد نہیں آئے گا، موت کا درد بھی نہیں آئے گا، اور ڈر بھی نہیں آئے گا، خوف بھی نہیں آئے گا۔ دنیا سب سے زیادہ اگر کسی بات سے ڈرا سکتی ہے موت ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا کی موت ہے۔ موت مومن کے لیے حادثہ نہیں ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔